والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، بارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وارحم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته أجمعين حتى لا يبقى من الصلاة والسلام والرحمة والبركة شيء. وسلام على المرسلين لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. قابل احترام محترم امام صاحب، معزز انتظامی عہدیداران مسجد حاضہ، نبی، حاضرین کرام، سامعین میں موجود سادات کرام، بزرگ مصلیان مسجد، حاضرین محفل اور اسپیکر کے ذریعے سماعت کرنے والی پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان اور مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے بچے رہیں۔ سامعین محترم، عاشورہ کا دن ہے، یوم عاشورہ، محرم کا 10واں دن۔ یہ دن اسلام کی تاریخ کا بڑا اہم اور یادگار دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو آج کے دن خصوصی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ مختلف انبیاء کو روایتوں سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا یوم عاشورہ کو قبول ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی یوم عاشورہ کو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا وہ طوفان تھما یوم عاشورہ کو، حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے یوم عاشورہ کے دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون پر فتح عطا فرمائی تو وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، اور حضور علیہ التسلیم پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اپنے انعامات اور اپنی جانب سے بہت ساری خوبیاں حضور علیہ التسلیم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ انبیاء کے انعام والے دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے پیارے چھوٹے نواسے حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے بھائیوں کو، سوتیلے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اور آپ پر اپنی جان قربان کر دینے والے جانثاران اہل بیت کو کربلا کے میدان میں شہادت والا انعام عطا فرمایا۔ معزز سامعین، ایک تو یوم عاشورہ کی تاریخ
آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اہم ہے، تو کربلا کے واقعے سے یوم عاشوراء کو اسلام کی ایک اہم تاریخ کا حصہ اس کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے، جو رہتی دنیا تک کبھی بھی کسی بھی طرح سے نہیں بھلایا جا سکتا۔ معزز سامعین، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے، اور حج ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے۔ نماز کے لیے دن میں 5 وقت مقرر ہیں، ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور روزہ رمضان کا مہینہ مکمل ہر دن سحر سے افطار تک فرض ہے، اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ اپنے جمع مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور اس کے 5 دن مقرر ہیں: 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، اور اگر مینا کے اندر 12 ذی الحجہ کی مغرب ہو جائے حاجی کی، تو پھر 13 ذی الحج کو بھی مینا میں رک کر شیطان کو کنکریاں مار کے نکلنا ہوگا۔ تو 5 دن یا 6 دن حج کے ایام فرضیت کے مقرر ہیں، لیکن ایک ایسی فرضیت ہر مسلمان کے اوپر ہے کہ جس کے لیے کوئی لمحہ کوئی وقت خالی نہیں ہے، ہمیشہ اس فرض میں رہے گا۔ وہ فرض ہے محبت اہل بیت کا، محبت اہل بیت۔ قرآن حکیم سے جس کام کے کرنے کا حکم ملے اس کو فرض کہتے ہیں۔ قرآن جس چیز کا حکم دے وہ کام کرنا فرض ہے، قرآن جس چیز سے منع کر دے وہ کرنا حرام ہے۔ قرآن روک دیا تو نہیں کرنا، اگر کر دیے تو حرام ہے۔ قرآن جس چیز کی اجازت دیا وہ کرنا حلال ہے۔ تو قرآن سے جس کام کے کرنے کا حکم ہوا وہ کام کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے دین کے پہنچانے پر کوئی بدلہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا تم سے، الا یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو۔ تو محبت اہل بیت کا حکم قرآن کی آیت کے ذریعے سے آیا ہے، اور محبت سے کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتے، محبت سے کبھی فارغ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایسا فرض ہے محبت رسول مسلمانوں کے اوپر کہ یہ جبراً زبردستی کسی سے نہیں کروایا جا سکتا، کسی کو ڈرا دھمکا کر مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی سرپرست ہے اپنے بچوں کو ڈرا کے کیوں نماز نہیں پڑھا، چل نماز کو بول کے مسجد میں سرپرست لے کر آ سکتے ہیں، فرض ادا کر سکتا ہے۔ اور کوئی حاکم وقت کسی مالدار سے جبراً اس کی فرضیت ادا کروانے کے واسطے اس سے زکوٰۃ ادا کروا سکتا ہے، لیکن محبت کا تعلق دل سے، محبت کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہوتا ہے، وہ کسی کے بولنے سے، کسی کے بتانے سے یا کسی کی زبردستی سے نہیں ہوتا، اور نہ کسی میں طاقت ہوتی ہے کہ محبت کو کسی کے دل سے نکال سکے۔ ٹالنا محبت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مخلوق میں۔
اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے محبت ڈال دیتا ہے اپنے آپ سے بھی تو، اور نکالنے کی طاقت کسی مخلوق میں نہیں ہے کہ محبت کو دل سے نکال دے۔ تو یہ ایسا فریضہ محبت اہل بیت ہے جو ہم تمام مومنین پر، تمام مومنات کے اوپر یہ فرض ہے کہ اہل بیت کی محبت ہم سب پر لازم ہے، کیونکہ قرآن حکیم سے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہتے ہیں۔ اہل بولے تو والے، اہل اللہ اللہ والے، اہل بیت گھر والے، اہل اسلام اسلام والے یعنی مسلمان، تو اہل بیت گھر والے۔ تو اہل بیت بولے تو یہ اہل بیت خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور تمام اہل بیت میں 5 ہستیاں خاص ہیں بشمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں پنجتن پاک کہتے ہیں۔ پنجتن، پنج بولے تو 5 کو بولتے، فارسی کا عدد ہے یہ، تن بولے تو جسم بدن۔ 5 ہستیاں، پنجتن کا مطلب ہے 5 ہستیاں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ایک حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 ہستیوں کو پنجتن کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو جب پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں پر اہل کتاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ طے ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مباہلے کے لیے اپنے ساتھ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دونوں کو، اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ لے گئے، اور ایک چادر اوڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اے اللہ ان سے بھی تو محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اللہ کی اگر محبت چاہتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ اہل بیت کی محبت سے اللہ رب العزت بھی اہل بیت کے چاہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، انفرادی خصوصیات بھی ہیں حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کی، اور دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ بھی خصوصیت ہے، اور اہل بیت ہونے کی حیثیت سے بھی خصوصیت ہے۔ معزز سامعین و حاضرین، میں نے خطبے کے دوران ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جو شخص، جو کوئی کسی مومن کو عمدن قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ، اس کے قتل کرنے کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قتل کرنے کی سزا ایسا نہیں مان،
جو کسی مومن کا قتل کرے، عمدن قتل کرے، بلا سبب، بلا وجہ، بلا حق کسی مومن کا قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ قتل کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو جہنمیوں کو خالدن فیہا کا لفظ ارشاد فرمایا نا، کافروں اور مشرکوں کے لیے آیا وہ عذاب، ایسے عذاب کا ذکر عمدن مومن کا قتل کرنے والے کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا قرآن حکیم میں۔ تو مفسرین ارشاد فرمائے کہ دیر تک جہنم میں رہے گا، اور کسی مومن کا ناحق قتل کرنے والا، مومن کا قتل کرنے والا۔ تو سامعین کرام، آج کا دن شہدائے کربلا کی شہادتوں کا دن ہے۔ کسی عام مومن کا قتل کرنے والا جہنم میں دیر و دیر رہے گا خالدن فیہا، اور کوئی ایسے مومن کا بھی قتل کہ ابھی ایمان لایا، کوئی عمل نہیں کیا، ایسے بھی کسی مومن کا قتل کر دیا، یعنی وہ مومن ابھی کوئی کسی نہ رتبے کو پہنچا نہ کسی درجے کو پہنچا، تو ایسے عام مومن کا بھی قتل کوئی کرے گا تو وہ کسی گناہگار مومن کا بھی اگر قتل کرے گا کوئی، تو ایسے شخص کے لیے بھی کوئی عذاب ہے۔ تو کربلا کے میدان میں یزید کے بھیجے ہوئے 22,000 کے لشکر نے جن مبارک ہستیوں کو شہید کیا وہ خاندان نبوت کے افراد اور شہزادے تھے۔ تو اب اندازہ کرو کہ قتل کرنے والا، قتل کے لیے قاتلوں کو بھیجنے والا، اور قتل کے لیے ہتھیار مہیا کرنے والا، اور قتل کی غرض سے کربلا کے میدان میں جمع ہونے والے تمام یزیدی قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روح سے جہنمی ہیں، اور خالدین فیہا، جہنم میں دیر و دیر ہمیشہ رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالی کے قتل میں ملوث یزید کے بارے میں غیر مقلدین کا ایک مشن چل رہا ہے، اور معاذ اللہ یزید کے نام کے ساتھ وہ لوگ امیر المومنین جو آتے ہیں، اور پھر اس کے نام کے ساتھ معاذ اللہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، یزید کے نام کے ساتھ، اس پلید کے نام کے ساتھ، ملعون، اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہو جس نے اہل بیت کو شہید کروایا۔ معزز سامعین و حاضرین، اور اس کے اوپر حدیث شریف دلیل بناتے ہیں، دلیل حدیث شریف پیش کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے بخاری شریف میں، حدیث شریف، حضور ارشاد فرمائیں کہ جو قیصر پر، قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ کرے گا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو سب سے پہلے ان پر، اس شہر پر حملہ کریں گے، تو وہ لوگ بخشے ہوئے ہیں، مغفور ہیں، وہ لوگ مغفرت یافتہ ہیں، بخشے ہوئے ہیں، اور ان کے تمام گناہ معاف ہے، یعنی ان کی گزری ہوئی زندگی کے گناہ معاف۔ تو اس حدیث شریف کو لے کر تاریخ کے کتابوں سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یزید نے قسطنطنیہ کے حملے میں شریک تھا، اس لیے حضور فرمائے کہ وہ بخش، اس لیے حضور فرمائے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملے کرنے والے لوگ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ان پر وہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو پھر
یزید بھی اس میں شریک تھا، اس لیے اس کو برا مت بولو، حضور بخشا ہوا بولے اس کو، یہ بات وہ لوگ پیش کرتے۔ لیکن سنیں، سب سے پہلا حملہ جو قسطنطنیہ پر ہوا وہ ایسے وقت ہوا، اور اس پہلا حملہ کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام شریک تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، سفیان بن عوف اور دیگر بڑے بڑے حضرات اس کے اندر شریک تھے، اور ان کی عمروں کے حساب سے یزید کی عمر کا اگر تقابل کیا جائے تو یزید ان کے ساتھ شریک بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس عمر میں تھا۔ معزز سامعین، اگر کسی طرح مان بھی لیا جائے کہ یزید اس میں شریک تھا پہلے جنگ میں، اگر مان بھی لیا جائے، علماء کرام نے، محققین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یزید سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا اس کے اندر یزید شریک نہیں تھا، یہ ثابت کر چکے ہیں۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے، اس کی شرکت اگر مان بھی لی جائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں پچھلی زندگی کے۔ اگر کوئی شخص ایمان لائے تو پچھلی زندگی کے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی حج کر لے تو اس کی پچھلی زندگی کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضور ارشاد فرمائے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک حدیث شریف ہے، لا يدخل الجنة قطات، اور ایک حدیث ہے لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ذرا نتیجہ بتائیں، ایک حدیث کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث بول رہی ہے چغلی کیا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب نتیجہ نکالو، وہ کلمہ بھی پڑھا ہے اور چغلی بھی کیا ہے، اب جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ایک عجیب دور یہ چل رہا ہے کہ عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں عام لوگوں سے کہ قرآن تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، پڑھو اور عمل کرو، کسی کو اپنا رہبر کیوں بناتے ہو؟ کسی کو اپنا امام کیوں بناتے ہو؟ کسی کو اپنا مقتدی کیوں بناتے ہو؟ خود پڑھو، عمل کرو، حدیث تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے۔ تو ذرا ایک عام ان دو حدیثوں کا نتیجہ تو عام لوگ بتا دیں نکال کر کہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کلمہ پڑھا ہے، جائے گا یا نہیں جائے گا؟ کلمہ پڑھا جائے گا نہیں جائے گا؟ حضور کیا بولے؟ جائے گا۔ چغلی بھی کیا، جائے گا نہیں جائے گا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ تو حدیث پڑھ کر حدیث کا نتیجہ نکالنا عوام کا کام نہیں ہے۔ اور ایک عجیب و غریب ٹرینڈ چل رہا ہے، کوئی صاحب نکل گئے مائک لے کے، پھر میں چار مینار کے پاس، اتنی لمبی داڑھی ہے چچا کی، مائک لگا کے پوچھ رہے حاجی حج کو جا کے آ کے اپنے نام سنو صاحب، ہر قرآن سنانے والے اور ہر حدیث سنانے والے سے قرآن و حدیث نہیں سننا۔ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی چشتی قادری بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے حقیقت الفقہ کے اندر حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تابعی اور تابعین کے جلیل القدر علماء میں ان کا شمار ہے، علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ،
اپنے چند شاگردوں کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا، حضرت تحریر کرے بانیے جانے، ایک شخص ان کے پاس آیا، آ کر بولا میں قرآن کی آیت سنانا چاہ رہا ہوں، سنیے۔ تو بولے مت، نہیں پڑھنا۔ اور ایک حدیث سنا تو وہ سن لو، بولے تو نہیں سنو، نہیں سنانا، چلے تو بھگا دیا، نہ قرآن کی آیت پڑھنے دیے اس کو، نہ حدیث سنانے دیے، بھگا دیا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو تھے وہ پوچھے قرآن تو سنا رہا تھا، تلاوت سننے کا بھی ثواب ہے، اگر وہ سنا دیتا تو کیا جاتا؟ ایک حدیث تو سنانے والا تھا، سن لیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی تھے، صحابہ سے علم سیکھے ہوئے تابعی، وہ فرمائے کہ اگر وہ قرآن کی ایک آیت سنا کر غلط مفہوم پیش کر دیتا، اس کا غلط مطلب پیش کر دیتا، یا کسی ایک حدیث کو سنا کر اپنی مرضی سے کوئی غلط مفہوم پیش کر دیتا، تو کہیں وہ میرے دماغ میں ٹھکانہ کر جاتا تو میرے خاتمے کے خراب ہونے کا کہیں وہ سبب نہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس سے نہ قرآن سنا نہ حدیث سنا۔ اب یہ عجیب دور آ چکا، کیا ہے؟ چبوترے پہ بیٹھے حدیثوں پہ ڈسکس، اور تجوید کے ساتھ قرآن تک پڑھنے نہیں آتا۔ تجوید سے قرآن پڑھنے نہیں آتا، عربی زبان کے اعراب تو دور کی بات ہے، عربی زبان کا ٹرانسلیشن ترجمہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، عربی زبان کے الفاظ کے ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی آتے ہیں اور کس باب سے کون سا معنی نکلتا ہے وہ سمجھنا دور کی بات۔ معزز سامعین و حاضرین، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک فتنہ چل رہا ہے کہ تقلید سے لوگوں کو دور کر کے ڈائریکٹ راستہ بتانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کرنے والے لوگ حق پر نہیں گمراہی پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی یزید کی تائید کا مشن چلا رہے ہیں اور اس کو امیر المومنین اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ بولے کس کا ساتھ دیں گے اور کس کو اپنا رہبر بنائیں گے؟ کربلا کے میدان میں ناحق اہل بیت کا قتل کرنے والوں کی تائید کرنے والوں سے رہبری لیں گے، یا شہید ہو جانے والے شہدائے کرام کی محبت میں دین کا علم سکھانے والے اہل سنت و جماعت سے وابستہ رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے حق کے ساتھ رہنا ہے۔ معزز سامعین کرام، سنے صاحب، ایک حدیث کو مسائل ثابت کرنے کے بعد میں اگر کوئی حدیث میں ایک بات ہے اور آیت میں ایک بات ہے تو سب سے پہلے آیت کو نتیجہ نکالنے کے واسطے قبول کر لیتے۔ نتیجہ نکالنے، کسی بھی حکم کا نتیجہ نکالنے کے لیے کیا کرتے صاحب؟ آیت کو اخذ کرتے، سب سے آیت کو قبول کرتے۔ کیوں؟ آیت اللہ کا کلام ہے، آیت اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، اسی لیے سب سے پہلے وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو بولے ایک قسطنطنیہ کی حدیث کو لے کر قرآن کی متعدد آیتوں کی مخالفت کر رہے ہیں گمراہی میں آ کر یہ لوگ۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو عمدن کسی مومن کا قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اور اس میں دیر و دیر رہے گا۔ کون؟ قتل کرنے والا جہنم میں رہے گا۔ تو سامعین کرام، اگر کوئی حج کر لے اور قتل کرے تو کیا قتل کا حساب نہیں ہوگا؟ اگر کوئی ایمان لائے بعد میں گناہ کرے تو کیا گناہ کا حساب دینا نہیں ہوگا؟ پچھلی زندگی کے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن بعد کے اس معافی کے بعد سے لے کر زندگی کے اندر جتنے گناہ کیا کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر شر کا، چھوٹے سے چھوٹے شر کا بھی حساب ہوگا،
ہر چھوٹے سے چھوٹے خیر کا بھی حساب ہوگا میدان محشر میں۔ تو معزز سامعین کرام، کسی ایک جنگ میں شریک ہو کر کسی بھی دین اسلام کے جنگ میں شریک ہونے کے بعد کسی بھی مجاہد کو اہل بیت نبوت کے افراد خاندان کو شہید کرنے کا حق حاصل نہیں ہو سکتا، کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک جنگ میں شریک ہو کر پورے خاندان کے شہزادوں کو شہید کر دینا، اس کا جواز کسی کو بھی نہیں حاصل، کسی کو حاصل نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ معزز سامعین کرام، چونکہ نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف غیر مقلدین سے ملنا جلنا لگا رہتا ہے، تو سب سے پہلے میں اس بات کو کلیئر کر چکا ہوں کہ دیکھو یزید کا کردار قاتلین میں سے، کس میں سے صاحب؟ قاتلین۔ اب بولے نہیں انہیں قاتل ہے تو بولتے نہیں، ان کیسا قاتل ہو سکتا؟ ان قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، قتل کرنا نہیں چاہتا۔ وہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیان کرے، ہوا صاحب کیا؟ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں آپ کی پیدائش کے بعد سے ہی عام ہو چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو اپنے گود میں لیے ہوئے، حضرت ام الفضل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے رضی اللہ عنہ، ان کی گود میں دے دیے نواسے کو اپنے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ کچھ وقت گزرا، حضور علیہ السلام کچھ لمحے گزرے تھے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام الفضل رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا سرکار کیا ماجرا ہے؟ ابھی آپ شہزادے کے ساتھ خوش تھے اور ابھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام ابھی آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کریں گے۔ میں میرے اس لاڈلے کی شہادت کی خبر سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ غم حسین میں اشک بہانا سنت مصطفیٰ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے غم حسین میں اشک بہانا۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اشک بہانے لگے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، ایک اور روایت ہے، دیکھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائیں کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے خبر دی کہ میرے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو طف کی زمین پر شہید کیا جائے گا، اور ایک روایت سے ثابت ہے کہ کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا یہ خبر، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش کا فرشتہ، بارش برسانے والا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں اجازت لے کر حضور کے پاس سلامی پیش کرنے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اس وقت حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ آپ کے گود میں کھیل رہے تھے، تو حضور ان سے لاڑو پیار فرما رہے تھے۔ تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ارشادات سے ثابت ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں،
اور ان سے جو محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو لاڑ پیار کرتے ہوئے دیکھ کر اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس لاڈلے نواسے کو کربلا کی زمین پر شہید کریں گے، آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی آپ کے پاس پیش کروں گا۔ دو روایتوں سے ثابت ہے کہ اس فرشتے نے مٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی جہاں امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونے والی تھی، اس جگہ کی مٹی حضور کو پیش کر دی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے اس مقام کی مٹی لا کر حضور علیہ السلام و تسلیم کو دیے گا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مٹی آپ کے اس شہزادے نواسہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے شہادت کے جگہ کی مٹی ہے، جب وہ شہید ہو جائیں گے تو یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے تمام جو باحیات امہات المومنین تھیں، جتنے حیات تھیں، ان میں سے حضرت سیدتنا ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہ سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ مٹی دی اور جبریل امین علیہ السلام کا وہ ارشاد سنا دیا کہ جب میرے لخت جگر کی شہادت ہوں گی، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوں گی تو یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ وہ مٹی کس کو دی حضور علیہ السلام؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت امہات المومنین نے صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں جن کو حضور نے وہ مٹی عنایت کی، کسی اور کو نہیں دیے۔ کربلا کے اس واقعے کے وقت تک جو حیات رہنے والی تھی وہ ام المومنین کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ مٹی حوالے کی۔ معزز سامعین کرام، یہ بچپن ہی سے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبریں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام کو اور اپنے خاندان والوں کو سنا چکے تھے۔ اور ادھر امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارکہ میں کوفہ والے چاہتے تھے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، مسلمانوں کا امیر آپ کو مانے، خطوط بھیجنے لگے، خط بھیجے، کئی خط روانہ کیے گئے، کئی خط روانہ ہوئے۔ سامعین، 500 سے زیادہ خط اس زمانے میں پہنچے، 500 سے زیادہ۔ کئی وفد آئے، وفد بولے تو لوگوں کی شکل میں بھی آ کر بولتے رہے، لوگ بھی آتے رہے، انسان آتے رہے، بولتے رہے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ آپ کی تائید کے لیے وہاں پر انتظار میں ہیں، آپ آئیے۔ تو اکابر صحابہ کرام نے یہ فرمایا، یہ مشورہ دیا کہ آپ ابھی مت جائیے، کوفہ والے مولا کائنات کے ساتھ بھی دھوکہ کیے تھے، یہ لوگ دھوکہ دیں گے، آپ جائیے، جانے سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیجیے، جب وہ جا کر وہاں کے حالات پیش کریں گے، اگر حالات درست ہیں تو پھر آپ روانہ ہو۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی، چچا زاد بھائی، وہ تشریف لے گئے اپنے ساتھ اپنے 2 صاحبزادوں کو جو کم عمر تھے، محمد ایک کا نام تھا، ابراہیم ایک کا نام، اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے۔ ہزاروں لوگوں نے بیعت کیا، حالات درست تھے، آپ ایک خط تحریر کر دیے کہ یہاں کے حالات درست ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کی تائید کا اعلان کیا ہے، حالات سازگار، خط گیا وہاں حالات کے سازگار ہونے کا۔ اور ادھر
یزید نے کوفہ کے لیے ایک نئے گورنر ظالم عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد ظالم مزاج تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد آیا، کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ کبھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھے نہیں تھے، قافلہ آتا دیکھ کر سمجھے کہ امام حسین کا قافلہ آیا ہے اور سب استقبال کے لیے دوڑ پڑے، تو وہ تھا عبید اللہ ابن زیاد ظالم۔ ان سب پر حملہ کیا، بدسلوکی کیا اور کئیوں کو زخمی کیا اور کوفہ میں داخل ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ مسجد میں امامت فرما رہے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں۔ جیسے ابن زیاد کے حملے کی خبر پہنچی تو وہ کوفہ کے بے وفا لوگ نماز چھوڑ کر امام مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر نماز میں سے ہی چلے گئے، بہت سارے لوگ۔ اور جو محبت کرنے والے تھے وہ رکے اور کسی مقام پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ آخرکار جاسوسی کی گئی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا گیا اور پھر اس گھر پر حملہ کیے۔ اور ان دنوں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ گورنر تھے کوفہ کے، پہلے سے گورنر تھے کوفہ کے، تو ان کی جگہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ظالم گورنر بھیجا گیا تھا۔ تو اس نے ان کو معزول کیا اور خود گورنری کی سیٹ پر بیٹھا اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بھی قتل کر دیا۔ صحابی رسول کا قتل کیا عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں۔ کس کا بھیجا ہوا تھا؟ یزید کا بھیجا ہوا تھا۔ کس کا؟ یزید کا۔ قتل کے لیے قتل کرنے والا، قتل کے لیے بھجانے والا، قتل کے لیے ہتھیار دینے والا، قتل کے لیے پلان کرنے والا، ہر ایک قتل کا برابر ذمہ دار ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کا عمداً قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قتل کیا صحابی رسول نے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے، تو جو شخص پکڑ کے لایا تھا نا، ان اندر گیا، کھٹکا مار کے دستک دے کے گورنر ہاؤس میں گیا کوفہ، دیکھے بولا میں تو لے کے آیا ہوں لیکن ان کو چھوڑ دینا، قتل نہیں کرنا۔ بولے تیرے ذمے لانا تھا، اب کیا کرنا ہے وہ میرے ذمے ہے۔ بولا عبید اللہ ابن زیاد لانے والے کو۔ پھر اس کے بعد وہاں زخمی، پہلے سے زخمی کر کے لائے تھے، حملہ کر کے اس گھر پہ حملہ کرے تو زخمی کر کے زخموں کی حالت میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تھا، کوفہ گورنر ہاؤس کے باہر ٹھہرایا گیا۔ پیاس کی بڑی شدت تھی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گورنر ہاؤس کے باہر ایک کھڑا نظر آیا پانی کا، تو آپ نے پانی پینا چاہا تو ایک ظالم نے انہیں پانی دینے سے منع کر دیا۔ تو وہاں پر اہل قریش سے ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، اپنے کیونکہ قبیلے والے ہیں، قبیلے قریش سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، تو اس نے کیا کیا، اپنے غلام کو بولا ان کو پانی پلا۔ وہ پانی لے آیا، ایک دفعہ پانی پینے کے لیے گلاس لگائے منہ کو تو سارا گلاس کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ اب خون والا پانی شرعاً جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ ایسی حالت ہے کہ پانی کی شدید ضرورت ہو تو جان بچانے کے لیے جس قدر پیا جا سکتا ہے شریعت اس کا جواز دیتی ہے، لیکن یہ تقوی پر عمل کرنے والی ہستی اس پانی کو پھینک دیے، پھر دوسرا پانی پیے، شاید تھوڑا وہ خون جانے کے بعد دوسرا پانی پیا جائے، دوسرے بار بھی یہی ہوا،
آپ کے دانت شہید ہو کر 2 دانت جو ہر رہے تھے پانی گلاس لگنے کی وجہ سے 2 دانت گلاس میں آ گئے تاریخ کی کتابوں میں۔ آپ سمجھ گئے کہ اب مقدر میں مجھے پانی ختم ہو چکا ہے، اور گورنر ہاؤس میں گئے۔ گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو آپ نے سلام نہیں کیا تو کسی نے کہا سلام کرو، گورنر ہے۔ تو بولے اگر یہ میرے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو میں اسے سلام نہیں کروں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا چاہا تو آپ نے کہا کہ میں چند راز کی باتیں کسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس اہل قریش کے اس شخص کو بلائے، بولے میں اس کو سنانا چاہتا ہوں، بولے سامنے سنا نہیں، اکیلے میں سنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ میں فلاں کا قرض باقی ہوں، میری فلاں رقم اس تک پہنچا دے۔ پھر فرمایا جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے جسم کو دفن کرنا چھوڑ دینا، اور فرمایا میری شہادت کے بعد امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ تک کسی طرح یہاں کے حالات پہنچا دے، کیونکہ میں نے یہاں کے حالات کے بہتر ہونے کی خبر بھی جاری تھی، اب یہاں حالات خراب ہو چکے، تو پہنچا دینا۔ تو وہ شخص جو تھا تو قریش سے، قبیلے قریش کا شخص تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد سے وہ ساری باتیں سنا، ساری باتیں سنا۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بعد میں تلاش کر کے آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین کرام، ادھر خط پہنچا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو، اب وہ روانہ ہو چکے۔ معزز سامعین کرام سنیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مومنین کی مدد کرتے ہیں تو پھر کربلا کے میدان میں اپنے نواسے کی کیوں مدد نہیں کیے؟ سنیں صاحب، یہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ کیا تھا صاحب؟ امتحان۔ امتحان کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والا، امتحان دینے والے کی مدد کرنا یہ چیٹنگ ہوتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کہنا چاہتا ہوں، وہاں پر صداقت کے اوپر قائم رہتے ہوئے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا امتحان دے رہے تھے، اور وہاں مدد کرنا تو دور، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کے شہادت کی خبریں پہلے ہی سے عنایت فرما چکے تھے، پہلے ہی سے شہادت کی خبریں دے چکے تھے۔ شہید ہونا مقدر میں پہلے ہی سے طے تھا۔ الغرض سامعین کرام، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو، اور ادھر یزید ایک اور قافلہ بھیجا اس غرض سے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کو نہیں پہنچنا، ان کا راستہ روک دو کسی طرح۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا راستہ روک دیا گیا، کوفہ سے پہلے روک دیے راستے میں، اور راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا حر بن یزید کو۔ یہ حر بن یزید بولے تو یزید کے بیٹے، مطلب یہ یزید کے بیٹے نہیں، معاویہ، یہ یزید ابن معاویہ کے بیٹے نہیں، وہ دوسرے یزید۔ پہلے یزید نام رکھنے کا دور تھا، جب سے اس یزید نے یزیدیت کی لوگ اس کا نام، وہ یزید نام رکھنا چھوڑ دیا۔ آپ کو کئی ملیں گے حسین نام کے، یزید نام کا ڈھونڈنے پر نہیں ملتا۔ بہرحال ایک زمانہ تھا کہ فرعون کا نام لوگ نہیں رکھتے تھے، پھر ایک زمانہ آیا لوگ یزید کا نام نہیں رکھنے لگے۔ معزز سامعین و حاضرین، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا راستہ حضرت حر نے روکا۔ اب وہ راستہ روکنے والوں کو حضرت کیوں بول رہے ہیں؟ سنیں، جب آپ راستہ روکے نا، اندازہ ہو گیا بعد میں ان کو اس بات کا کہ یزید کے ارادے درست
نہیں ہے تو بولے آپ چلے جاؤ. کیا بولے؟ آپ چلے جائیے، آپ اپنا راستہ اختیار کر لیجیے، آپ چلے واپس چلے جاؤ، کوفہ بھی مت جاؤ، آپ واپس چلے جاؤ. روانہ ہوئے، دن بھر سفر کرے، رات کے اندھیرے میں کسی مقام پر ٹھکانہ بنائے. امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ تو کیا دیکھا کہ پھر وہی سرزمین ہے جہاں سے نکلے، دوبارہ نکلے، پھر رات میں پڑاؤ ڈالے، روشنی میں دیکھا تو پھر وہی ٹھکانہ تھا. 3 دفعہ یہی ہوا. تاریخ کی کتابوں سے یہ بات بیان کی گئی. سمجھ گئے کہ نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کربلا کے زمین پر شہید ہونے کی خبر ارشاد فرمائی تھی، یہ وہی زمین. سنے صاحب، روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے، ایک وقت مولا کائنات رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کوفہ کے قریب یہ علاقہ ہے. کون سا؟ کربلا. کوفہ سے قریب دریائے فرات کا کنارہ، کربلا کی زمین دریائے فرات کے کنارے. تو اس مقام سے مولا کائنات ایک وقت گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ بولے یہ مقام طف ہے، یہ کربلا ہے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ اس مقام پر رک گئے اور زار و قطار ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر گرنے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو بتلائے کہ یہاں پر میرے بیٹے کا قافلہ لگے گا، یہاں پر میرے بچوں کو مارا جائے گا، یہاں پر میرے فلاں کو شہید کیا جائے گا، اور یہاں پر میرے فلاں کو مارا جائے گا. مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو وہ بات سنایا اور اشک بہا. معزز سامعین کرام، تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے شہزادے کو پتہ چل گیا کہ سفر کرنے کے باوجود بھی جب یہیں پہنچ رہے ہیں تو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ وہی زمین ہے فرات کے کنارے کی جہاں پر مجھے شہید کرنے کی خبریں میرے نانا جان نے بھی دی اور اپنے ساتھیوں کو میرے بابا جان نے بھی دی. بہرحال معزز سامعین کرام، میدان کربلا میں لوگ آنے لگے. امام حسین علی مقام اور یزید کی طرف سے قافلے پورے فوج جمع ہونا شروع. 5000 آئے، پھر چند ہزار آئے، پھر چند ہزار آئے، پھر چند ہزار. 22,000 سے زیادہ کا لشکر کربلا میں جمع ہو گیا. کتنوں کے لیے؟ 72 کے لیے. خوف کہاں ہے؟ خوف کہاں ہے؟ بے خوف کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے دوستوں کو کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دوست ہیں، چہیتے ہیں، ان کے پاس خوف نہیں ہے. خوف تو یزیدیوں میں ہے. تبھی تو 72 کے لیے 22,000 جمع ہو گئے. 72 کے لیے 22,000 کا جمع ہونا. خوف بھائی، ارے بھائی تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل، تو بھی چل. کیوں میاں؟ ارے نہیں مجھے پتا تھا خطرناک ہے، میں اکیلا رہا تو اچھا نہیں، ہم 10 بھی رہے تو اچھا نہیں. ذرا تو بھی چل، تو بھی چل. لے کے جاتے نا، کوئی معاملہ رہا تو 1 سے 4 بھرے بھر کے ساتھ میں لے کے جاتے نا. تو اب اندازہ کرو یزیدی کتنے خوف زدہ تھے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے، اور آپ کے رتبوں سے کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں ان کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تباہی نہ ہو جائے. جانتے بوجھتے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں، لیکن ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتے. کیا ہوا صاحب؟ آگے بولے مان لو یزید کو مسلمانوں کا بادشاہ مان لو، آپ بیعت کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ. میں پھانسی کے لیے راضی نہیں ہوں. میں اس طرح جبرن اگر تم مجھے منانا چاہو تو میں نہیں ماننے والا. تو امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ بولے ٹھیک ہے، ہم تم کو پانی لینے نہیں دیں گے. پانی بند کر دیے دریائے فرات کا. امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ اگر تم پانی بند کرتے ہو تو بند کر دو، لیکن میں اس ظالم کے لیے تائید نہیں کروں. تائید نہیں.
آخر میں کہا دیکھو اگر تم نہیں مانتے ہو تو ہم تم پر حملہ کریں گے. اور تقریر کی تو 3 خطبے ارشاد فرمائے. امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ وقتاً فوقتاً کربلا میں جو ظالم جماعت ہے نا ان سے خطبے ارشاد فرما کر بولے دیکھو میں نواسہ رسول ہوں, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت فرمایا کرتے, حضور کے ارشادات سنائیں, وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے گا. یہ تمام حدیثیں روایتیں جو اپنے حقانیت کے اور اپنی عظمتوں کی باتیں تھی سنائیں اور کہا مسافر ہیں اور تم ہم پر ظلم کر رہے ہو, ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ درست نہیں ہے, اسی لیے سیدھے راستے پر آ جاؤ. کئی باتوں سے سمجھائیں لیکن بولو مانے نہیں. آخرکار بولا تم حملہ کرو. ان لوگوں نے کہا کہ تم حملہ کرو. امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ حملہ کرو. تو امام حسین علیہ مقام رضی اللہ نے کہا میں پہلے حملہ نہیں کرتا. اگر میں پہلے حملہ کروں گا اور میدان محشر میں مجھ سے پوچھ ہو جائے کہ تم نے جنگ کے لیے پہل کیوں کی, تو پھر میدان محشر میں میں جواب دے رہوں گا میں حملہ نہیں کروں. اگر تم حملہ کرتے ہو تو میں مقابلہ کروں گا. جب یہ حالات دیکھے تو پھر امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کر ٹھہر گئے اور کہا علی مقام رضی اللہ عنہ مجھ سے بڑی خطا ہوئی تھی کہ میں نے اس وقت آپ کا راستہ روکا تھا. مجھے اپنی اس خطا کی معافی کے لیے اپنے ساتھ شامل کر لیجئے. میں اپنی جان آپ کے اوپر قربان کر کے اپنی اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ نے حضرت حر کو اپنے ساتھ قبول کر لیا. حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کے لیے میدان کربلا میں سب سے پہلے سواری اپنی آگے بڑھا کر لڑنے کے لیے جانے والے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے پہلے شہید. امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دی. حق کا ساتھ دینے والا مخالف سمت کی طاقت نہیں دیکھتا, حقانیت کو اپنانے والا ظالم کی طاقت کو نہیں دیکھتا اور اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا, عقل کا بھی استعمال نہیں کرتا, حق کو اپنا لیتا کسی طرح. کیا ہوا صاحب 22,000 کو اپنے روبرو دیکھتے ہوئے بھی حضرت حر نے 72 کی سنگت اختیار کر لی. مقصد کیا تھا؟ اپنی اس خطا کی معافی اور خاندان نبوت پر اپنی جان قربان کر دینا اور حق کے لیے مر جانا. یہ حضرت حر کا مقصد تھا. آدھے 22,000 کو ٹھکرا کر آئے. معزز سامعین کرام, بہرحال کربلا کی میدان میں جنگ بڑھتا گیا. حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ سے آپ کے سوتیلے بھائی, آپ کے چچازاد بھائی, آپ کے بھانجے, آپ کے بھتیجے ایک ایک کر کے اجازت لے کر چلے جاتے. اجازت لیتے اور چلے. سامعین, سن 60 ہجری کا واقعہ ہے کربلا, اور امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کی پیدائش تاریخ کے حوالوں سے ہے کہ 3 یا 5 ہجری, تقریباً 55 برس کی عمر شریف ہے. تقریباً 55 برس کی عمر شریف میں حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں 55 برس کے جوان شہزادے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ. ساتھ میں اپنی زوجہ مطہرہ ہے, بیٹی ساتھ میں ہے, حضرت سکینہ ہے, اور شیر خوار دودھ کی عمر کے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کے شہزادے صاحب میں. سب پہ پانی بند ہے, پیاس کی حالت میں, سخت بھوک کی حالت میں, دشمنوں سے
شہزادہ جا رہا ہے، اور جتنوں کو چاہے طاقت جتنی ہے اتنوں کو شہید کرتے رہے، اتنوں کو معاذ اللہ جہنم رسید کرتے رہے۔ شہید تو ادھر ہوئے ادھر جہنم رسید ہوتے رہے، جہنم کے ٹھکانے کو پہنچاتے رہے، ظالموں کو خاندان نبوت کے شہزادے ایک لڑتے رہے کہ شہید ہوتا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اے پروردگار، ہم نے حق کے خاطر اپنے ایک شہزادے کو قربان کر دیا، لیکن تیرے دین کے خلاف کسی ایک بات کی بھی ہم نے تائید نہیں کی، اور اس ناش کو اٹھا کر لے آتے، اپنے خیمے کے اندر اپنی خواتین کے حوالے فرماتے جاتے، ایک ایک لاش کو اٹھاتے جاتے، لے آتے اور حوالے کر دیتے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ سر تابہ ہو رسول مکرم نظر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بہو حضور کی طرح حضور کی طرح نظر آتے تھے۔ اور امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر سر تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مشابہ تھے، بہو ہم شکل، اور سینے سے پیروں تک حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسامت والے تھے، دو نمازیں۔ اور حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ سرتابہ حضور کا چہرہ، حضور کا قد و قامت نظر آتے۔ اور کون مومن یہ تمنا نہیں کرتا کہ نبی مکرم کا دیدار کرے؟ کون نہیں چاہتا مومن کے حضور کا دیدار ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ حضور کا دیدار ہو؟ ہر مومن تمنا کرتا ہے کہ وہ شافع محشر کا دیدار ہو جائے، وہ رب کا دیدار کرنے والے حبیب کا دیدار ہو جائے، وہ نبیوں کی امامت کرنے والے امام الانبیاء کا دیدار ہو جائے، وہ نبی آخر الزمان کا دیدار ہو جائے۔ انبیاء جس کے امتی بن کر پیدا ہونے کی خواہشیں کرتے رہے، وہ نبی الانبیاء کا دیدار ہو جائے، کون خواہش نہیں کرتا؟ ایسے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کی شماعت رکھنے والے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر بھی ان ظالموں کو ہدایت نصیب نہیں۔ اور علی اکبر رضی اللہ عنہ گئے میدان کربلا میں، آگے بڑھے، لڑتے لڑتے کئیوں کا کام تمام کر دیے۔ شدت کی پیاس اس قدر بڑھنے لگی کہ آپ پلٹ کر آئے اور اپنے بابا جان حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سے، جوان شہزادہ، جوان بیٹا اپنے والد سے ایک درخواست کربلا کے میدان میں عرض کر رہا ہے کہ بابا جان، پانی کی بڑی شدید پیاس ہے، اگر تھوڑا سا پانی بھی مل جائے، اگر تھوڑا سا پانی بھی مل جائے تو ان یزیدیوں کا کام تمام کر کے رکھ دوں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائے، بیٹا جب میں پیاسا ہوتا تو نانا جان اپنی دعا اپنے زبان مبارک سے مجھے دعا دیتے ہیں، عنایت فرماتے، میری اس خشک زبان سے بیٹے جو دعا ملتا ہے پی لے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے شہزادے کو اپنی اس زبان کو، جو پیاسی زبان تھی، اس زبان سے جو کچھ لعاب رحم دینا تھا سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ بڑی وجاہت کے ساتھ، بڑی جلالت کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ اس میدان کے اندر مقابلہ کرتے ہوئے کئیوں کا کام تمام کرنے لگے تو یزیدیوں میں سے یہ آواز ہونے لگی کہ اس کا مقابلہ اس طرح نہیں ہو سکتا، سب مل کر ایک ساتھ حملہ کرو۔ تو ایک ساتھ سبوں نے حملہ کرنا شروع کیا، کہیں دور سے تیر برسائے گئے، کہیں قریب سے ٹھہرے ہوئے لوگوں نے بھالے مارے اور کئیوں نے تلواروں سے حملہ کیا۔ آخرکار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں اپنی سواری سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کا جوان شہزادے کا
وہ شہید کا ناشا حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنے گھر والوں کے حوالے فرما دیے۔ اہل بیت نبوت کی خواتین کی صبر کی انتہا پر قربان جائے، کیسا صبر کیے ہوئے ہیں، ایک بھی یہ شکوہ نہیں کیا، کسی ایک خاتون نے بھی یہ نہیں کیا کہ تم کیوں خاموش، کیوں تم یزید کی بات مان نہیں لیتے، مان لو ہمارے بچوں کی جان بچ جائے گی، مان لو ہمارے بھائیوں کی جان بچ جائے گی، مان لو یزید کی بات کو، ہمارے بھتیجوں کی جان بچ جائے گی، ہمارے شیرخواہوں کی جان بچ جائے گی، مان لو کسی عورت نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا۔ آج مسلمانوں کی تمام خواتین اسلام کو تاریخ کربلا کا وہ منظر پڑھنا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں دین اسلام پر کس قدر استقامت کے ساتھ خاندان نبوت کی شہزادیوں نے صبر کا دامن تھاما رہا، اور آج ہے جو ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے عورتیں آگے نہیں آتی، خواتین آگے نہیں آتی، اپنانا اگر چاہتی ہے تو فحشت کا کردار اپنانا چاہتی ہے، برہنہ عورتوں کا کردار اپنانا چاہتی ہے، میک اپ کرنے والوں کا کردار اپنانا چاہتی ہے۔ اگر اپنانا چاہتی ہے تو اپنے جسموں کو بیچنے والی، فلم بنانے والی خواتین کا، اور اپنی عزتوں کو بیچنے والی اور بے پردہ مردوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ کام کرنے والی، سیریلوں میں کام کرنے والی عورتوں کے کردار کو اپنانا چاہتی ہیں، اور جو سیریل میں دیکھتی ہیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ کروائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کروائے۔ یہ نہیں ہے اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی اگر اپنانا ہے اور اسلام پر عمل کرنا ہے تو چاہیے کہ خواتین اسلام خاندان نبوت کی ان شہزادیوں کے کردار کو اپنائیں کہ کس قدر اس ظلم و ستم کے باوجود انہوں نے دین اسلام کا ایک لمحہ بھی، دین اسلام کا ایک بھی حق جھٹلایا نہیں ہے، اور اپنا کر پوری زندگی اور پورے معاملات میں شریعت مطہرہ پر قائم رہے۔ معزز سامعین، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ شیرخوار شدت سے بولے، پیاس تھی، حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ ماں کا کلیجہ تو ماں کا ہی ہوتا ہے، کہا میرے اس بیٹے کے لیے تو ہم سے پانی مانگ دو۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ اپنے اس شہزادے کو لا کر ان یزیدیوں کو بتلا کر بولے، ذرا ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، ظلم کا راستہ چھوڑ دو، کم سے کم اس شیر خان کو تو دیکھو، اس کے لیے تو پانی پیش کر دو، اس سے تو تمہیں کوئی معاملہ نہیں ہے، اس سے تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو تم سے لڑنے آنے والا نہیں ہے، اس کو تو پانی پیش کر دو۔ بجائے پانی پیش کرنے کے کسی ظالم نے دور سے تیر چلائی، وہ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کے گلے سے شیرخوار گلے سے پیوست ہوتا ہوا حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ سامعین، کیسا منظر ہوگا، ایک لاش سامنے ہو تو کسی طرح صبر کرے، ایک زخمی سامنے ہو تو کسی طرح صبر کرے، خاندان کا خاندان قربان ہے، لیکن حق کے راستے سے ایک لمحہ بھی آپ کا قدم نہیں ڈگمگایا۔ امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ صرف آپ کا ہی نہیں، آپ پر اپنی جانیں قربان کر دینے والوں کا بھی ایک لمحہ بھی قدم نہیں ڈگمگایا، ایک لمحہ بھی قدم نہیں ڈگمگایا، جانیں قربان کر دی، لیکن اس اپنے ننھے شہزادے خیمے میں پیش کر دی۔ معزز سامعین کرام، ایک کے بعد ایک سبھی شہید ہوتے ہیں۔ اب مردوں میں، خواتین میں تو جو خواتین تھیں خیمے میں رہتی، اب جو مقابلہ کرنے کے لیے تھے دونوں ہیں باقی،
ایک امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، جو تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ ان دنوں امام ہیں۔ آپ آگے بڑھے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اس وقت تقریباً آپ کی عمر شریف 18 برس کی گزری۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وہ نوجوان شہزادے آگے بڑھے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت دیجیے، میں آپ پر اپنی جان سے بات کرتا ہوں۔ بولے نہیں بیٹے، تمہیں اپنے خاندان کی خواتین کی حفاظت کے لیے رہنا، اگر تم بھی چلے گئے میں بھی چلا گیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ کچھ وصیتیں کرنا تھا، وصیتیں فرمائیں اور پھر ان کو روک دیے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مقابلہ کرتے رہے۔ مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر کا یہ بیٹا آگے بڑھا، امام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹکا بابا جان کا باندھے ہوئے یہ نکلا شہزاد کا مقابلہ کرتے، تلوار ذوالفقار تھے، مولا کائنات کی تلوار مقابلہ کرتے، کئیوں کو جہنم رسید کر دیے۔ ایسا ہی ہوا جیسا علی اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دیگر جانثاروں کے ساتھ ہوا تھا کہ ہر طرف سے آواز آنے لگی کہ ان سے اس طرح چند نہیں بلکہ سب مل کر ان پر حملہ کریں۔ سبوں نے حملہ کیا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ سواری سے زخموں کی حالت میں زمین پر گر پڑے۔ حضرت عباس علمبردار کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے دریائے فرات تک پہنچے، ظالموں سے مقابلہ کرتے ہوئے، پہنچ کر خود پانی نہیں پیے اور جانور کو چھوڑ دیا کہ پی لے پانی، تو آپ کے جانور نے بھی پانی نہیں پیا۔ اس لیے آپ پانی نہیں پیے کہ پہلے اپنوں کو پانی پہنچا دے۔ مشکیزے میں مشکیزہ ہوتا ہے جانور کی کھال کا ہوتا، ہرن کی کھال کا اور بکریوں کی کھال کا مشکیزہ بنایا جاتا تھا پہلے زمانے میں۔ اس کے اندر پانی بھرے اور اپنے بونڈے سے لگایا اور سواری دوڑاتے ہوئے خیمے کی طرف آنے لگے تو ظالموں نے کہا یہ پیاسے رہ کر ہمارے سے اس قدر مقابلہ کر رہے ہیں، اگر پانی پہنچ جائے تو پھر ہم ان سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے حضرت عباس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور بولا پہلے عباس کی طرف فوج کو دیکھو اور انہیں روکو کسی طرح۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ جس موٹے پر پانی لگائے ہوئے تھے اس ہاتھ پر کسی یزیدی نے حملہ کیا تو آپ کا ہاتھ شہید ہو گیا۔ آپ اپنے بائیں ہاتھ میں اس مشکیزے کو لٹکا لیے تو ایک اور یزیدی نے بائیں ہاتھ پر حملہ کیا اور بائیں ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ تو آپ اپنے دانتوں سے اس مشکیزے کو اس پانی کے اس مشکیزے کو تھام لیے تو معاذ اللہ کسی نے آپ کی گردن پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ عنہ بھی کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین، جب کربلا کے میدان میں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ زمین پر گرے تو ایک ظالم یزیدی آپ کے سینے پر سوار، اس کا نام شمر ذی جوشن ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن حملہ نہیں کر پایا، اس کی تلوار اثر نہیں کرنے لگی۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے تو اس جگہ پر مارنا چاہتا ہے جہاں نبی آخر الزمان بوسہ دیا کرتے تھے۔ کہا غالب کیا وقت ہے، کیا دن ہے؟ بولے جمعہ کا دن ہے۔ کون سا وقت ہے؟ بولے جمعہ کا وقت ہے۔ بولے اس وقت جس کے نانا کے ممبروں پر خطیب خطبے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، خطبہ دینے کے لیے،
اسی نانا کے نواسے کے سینے پر تو قتل کے لیے سوار ہے، اتر، نماز کا وقت ہے، میں نماز تو ادا کر لوں۔ معزز سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام، سنو صاحب، بعض لوگ کچھ ایسے بھی مسائل بعض روبرو سامنے آنے لگے کہ کسی نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، وہاں پر وضو کرنے کے تو حالات ہی نہیں تھے، وضو کا پانی ہی نہیں تھا، خون جا رہا تھا، نماز پڑھنے کا تو موقع ہی نہیں تھا، اور کہ ایک ہے سنائیے صاحب سنانے والے، خون جانے سے، خون بہنے سے فقہ حنفی کے مطابق وضو ٹوٹتا، اور فقہ حنفی امام اعظم کے زمانے کے بعد کے لوگوں کی اپنائی ہوئی دین کی سمجھ ہے، اور بعد کی اپنائی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو بات ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس باتوں کو تقلید کرنے والوں نے ان کی ثابت کی ہوئی باتوں کو اپنایا ہے۔ کسی نے امام شافعی کے طریقے کو قبول کیا ہے، اپنایا ہے، اور کسی نے امام مالک کے ثابت کیے ہوئے شریعت کی باتوں کو اپنایا ہے، اور کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ثابت کیے ہوئے طریقے، ان کے طریقے نہیں ہیں، ائمہ کا طریقہ نہیں ہے، ائمہ کا ثابت کیا ہوا طریقہ، لوگ سمجھنے میں خطا کرتے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ نہیں، ان کے ثابت کیے ہوئے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، طریقہ تو حضور کا اور صحابہ کا طریقہ۔ معزز سامعین کرام، امام شافعی کے پاس خون نکل کے بہنے سے وضو لیں، اور سارا جسم لہو لہان ہے، تو ایسے عذر کے اندر وضو کی تو نوبت ہی نہیں، وضو کی تو حاجت ہی نہیں ہوتی۔ اور شہید کون ہے؟ شہید معلوم دیگر مرنے والوں کے لیے غسل ہے، شہید کے لیے غسل نہیں ہے۔ شہید کا بہتا خون پاک ہے، ناپاک نہیں کر دیتا وہ شہید کے جسم کو، شہید کا بہتا خون شہید کے جسم کو ناپاک نہیں کرتا، اس لیے شہیدوں کے لیے غسل نہیں ہے۔ جب غسل نہیں ہے تو وضو بھی نہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے، نماز ادا کیے، جیسے ہی حالت سجدہ میں گئے، ظالموں نے کہا یہی موقع ہے قتل کر دو۔ اگر یہ اللہ کے رسول کا نواسا سجدے میں گر کے دعا کر لے اور اس دعا کے بعد ہو جائے تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ خوف بھی ہے رتبوں کا، اور دنیا کی اس قدر لالچ دل میں بھری ہوئی ہے کہ نواز رسول کا لحاظ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی گردن پر پیچھے سے حملہ کیا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معزز سامعین کرام، خاندان نبوت کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو اور خاندان نبوت کی دیگر شہزادیوں کو قیدی بنا دیا گیا، قیدی بنا دیا، دوپٹے سروں سے چھین لیے گئے خاندان نبوت کی شہزادیوں کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انہیں بغیر کجاوے والی سواریوں پر، بغیر زین والی سواریوں، بغیر کجاوے والی جو جس کے اوپر بیٹھک رہتی نا سواری پہ، بیٹھک بھی نہیں، ایسی سواریوں کے اوپر انہیں بٹھایا گیا قیدی بنا کر۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دیگر شہدائے کرام کے جسموں کے اوپر ظالم یزیدیوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے۔ جب خاندان نبوت کے ان ہستیوں کو جنہیں اسیر بنا لیا گیا، جنہیں قیدی بنایا گیا، جب گھوڑوں کی ٹانگوں سے انہیں روکتے ہوئے ان لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو خاندان نبوت کی بیٹیوں نے پکارا کہ آ محمد آ، آ محمد آ، اے حبیب پاک محمد رسول اللہ،
سامعین کرام، بہرحال امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی جسم اندر کی بے حرمتی کی گئی اور آپ کے سر انور کو نیزے میں چبا کر لے جایا گیا کوفہ کی طرف، ملک شام کی طرف لے جایا گیا کربلا کے میدان سے، تاکہ یزید کو آپ کا سر تحفے میں دے۔ جب کربلا کے میدان سے نکلے اور پہنچے یزید کے پاس، تو اب یزید بولنے لگا میں تم کو قتل نہیں کرو بولا تھا۔ سب ہو جانے کے بعد، مقصد پورا ہو جانے کے بعد، اپنی سیاست پوری کھیل لینے کے بعد، جب قتل نہیں کرنا تھا تو فوج بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بعض روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ جس ٹیبل پر لے جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور رکھا گیا نا ملک شام میں یزید کے پاس، تو ایک چھڑی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لبوں سے گھیر رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جن لبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اس سے گھیر رہا تھا۔ معزز سامعین و حاضرین، کربلا کے میدان میں امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے، لیکن امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ یزید کے لیے تائید نہیں حاصل کر پائے۔ معزز سامعین و حاضرین، تو یہ یزید کا حال ہے۔ فوج بھیجا، تمام معاملہ کرایا، بعد میں کعبے پہ حملہ بھی کرایا، مسجد نبوی پہ بھی حملہ ہوا یزید کی فوج کا، بعد کے دنوں میں ظلمن بیٹھ گیا، تخت نشین ہوا، اور پھر بعد میں حملے کیا مسجد نبوی شریف میں۔ اس کی فوج کئی دن تک اپنی سواریاں باندھ کے رکھی، دربار رسالت کی بے حرمتی ہوتی رہی، مسجد نبوی شریف کی اذانیں بند ہو گئیں، باجماعت نمازیں نہیں ہوئی۔ یہ سارے گناہوں کا ارتکاب یزید اور اس کی فوج نے کیا۔ تو اب ذرا بولو، حدیث قسطنطنیہ سے اس کو جنتی ثابت کرنے والے لوگ کیا اتنے سارے گناہوں کی بھی معافی ہے کیا اس ایک جنگ میں شریک ہونے کے بعد صرف ایک حدیث کے حوالے سے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اگر کسی مومن کا، جس شخص نے کسی مومن کا قتل کیا عملاً، تو اس کا بدلہ جہنم ہے اور وہ اس میں دیروں دیر رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ کئیوں کے قتل کا، دیگر صحابہ کرام کے قتل کا بھی ذمہ دار ہے، خود قاتل بھی ہے، تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے۔ تو ایسے یزید کی تائید کرنے والوں کے قربت میں نہ خود جائیے نہ کسی اپنوں کو جانے دو۔ یہ غیر مقلدین یزید کو رضی اللہ عنہ بولنے والے، امیر المومنین بولنے والے، یہ بدبخت لوگ دین اسلام کا راستہ نہیں بتا سکتے، ہدایت پر نہیں پہنچا سکتے، اس لیے ان لوگوں سے بچیں۔ جب ایمان کی حفاظت ضروری ہے، محبت اہل بیت کی لازم ہے، اگر یہ چیز ہم سے چھوٹ جائے تو پھر کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے، حضور ارشاد فرمائیں وَمَّا تَعْلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا تو مومن مرا، وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَافِرًا، جو اہل بیت کے بغض میں مرا تو وہ کفر پر مرا۔ تو اہل بیت کی محبت لازم ہے۔ ہماری نماز بغیر درود اہل بیت کے مکمل نہیں ہوتی۔
پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بغیر درود اہل بیت کے، بغیر حضور پر درود کے، بغیر حضور کی آل پر درود پڑھے کہ ہمارا ایمان، ہماری نماز پوری نہیں ہوتی۔ ہماری نماز اہل بیت پر درود بھیجے بغیر پوری نہیں ہوتی، ان کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان پورا نہیں۔ نہ نماز پوری ہے نہ ایمان پورا ہے اہل بیت کے بغیر۔ سنیں آل محمد وہ ہیں جو اب تک دنیا میں آ چکے، اب جو دنیا میں موجود ہیں، ابھی جو آئے نہیں آنے والے ہیں، حضور کی آل میں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ آل میں جو ابھی پیدا ہونے والے ہیں، ان سب پر ہر ایک مومن کا درود پہنچتا ہے۔ ان سب پر ایک بات بولوں، درود پڑھنے والے کے لیے کیا ثواب ہے؟ حضور فرمائے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کس پر؟ یہ درود پڑھنے والے کے لیے۔ اور ایک حدیث کے مطابق ہے کہ 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بعض روایتوں سے ثابت ہے 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ درود پڑھنے والے کے لیے۔ اب ذرا اندازہ کرو، ایک بار درود پڑھا تو اتنے درجے اور اتنا ثواب مل رہا ہے، کروڑوں بے حساب درود جس کی آل پر ہے، اس آل کے ایک ایک فرد کو اللہ رب العزت کیا مقام نہیں دے گا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس طاقت کے اس کی عظمتوں کا اندازہ کر سکے گا؟ پھر بھی اگر کوئی یہ بولے کہ میدان محشر میں حضور بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو تمام نبیوں کی امتوں کی سفارش کریں گے میدان محشر میں، اور حوض کوثر پر حضور کے ساتھ حضور کے اہل بیت حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جام کوثر تقسیم کریں گے، جام کوثر تقسیم کریں گے۔ جام کوثر پینا چاہتا ہے تو جو بانٹنے والے ہیں نا، قاسمین کوثر، ان کی محبت ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے، ان کی محبت ضروری ہے۔ حضرت محدث لقب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھے، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ علیہ واقعہ کی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ محبت ہے ہدایت تازہ۔ کیا لکھے سر؟ ایک بزرگ خواب میں دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، میدان محشر بپا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ جام کوثر تقسیم کر گئے۔ کوثر لینے کے لیے کہ امام حسن کے پاس گئے تو انہوں نے نہیں دیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، خواب میں دیکھ رہے، خواب کا واقعہ ہے، بزرگ کا بیان کیا ہوا ہے، محدث کا ذکر کیا ہوا واقعہ ہے۔ دیکھ گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی جامع کوثر انہیں نہیں دیا، دینے سے منع کر حضور کے پاس گئے، جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین مجھے جامع کوثر نہیں دے رہے ہیں، تو حضور ارشاد فرمائے وہ تمہیں کیسے دیں گے جبکہ تمہارے پاس اہل بیت کی بے ادبی کرنے والا تمہاری بستی میں موجود ہے اور گستاخیاں کرتا ہے اور تم اس کا جواب نہیں دیتے، تم اس بے ادب کا، اہل بیت کے بے ادب کا تم جواب نہیں دیتے، تمہیں وہ جامع کوثر کیسے دیں گے؟ تو وہ بزرگ خواب ہی میں اٹھے، خواب ہی میں گئے، اس بدبخت کے گھر گئے، جا کر اس کا خواب میں کام تمام کر دیا،
جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تو جب نیند سے اٹھے صبح یہ پورا خواب دیکھ کر تو معلوم ہوا کسی ایک نامعلوم شخص نے اس گستاخ اہل بیت کا کام تمام کر دیا. گستاخ اہل بیت کا کام تمام کر دیا. وہ تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ محکمے کو وہ قاتل نہیں ملا. تو یہ بزرگ خود جا کر بولے کہ میں اسے قتل کیا ہوں، خواب میں قتل کیا ہوں. واقعہ سنائیں، بہرحال اپنے آپ کو سپرد کر کے وہ واقعہ سنائیں. تو بہرحال وہ جس زمانے کا واقعہ ہے وہ واقعہ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. خواب کا واقعہ اور اہل محبت کے لیے اشارہ کافی ہے. اہل محبت کے لیے اشارہ کافی ہے. دلیل کی حاجت محبت اہل بیت کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے. ہم بلا دلیل اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. بلا دلیل اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت کی محبت کے لیے دلیل ثابت کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بلا دلیل محبت کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، تو اہل بیت کی محبت لازم کر لو. میدان محشر میں جامع کوثر جن کے ہاتھوں پینا ہے اور جنت میں جن کی سرداری ہے، جن جوانوں پر جنت کی سرداری جن کی ہے، ان سے محبت اگر نہیں کریں گے تو جنت میں کیسا جائیں گے. سنیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ فرمایا ہے ایمان والو ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، جان کو نقصان پہنچا کر، مال کو نقصان پہنچا کر اور تمہارے بچوں کو نقصان پہنچا کر ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حبیب آپ خوشخبری دے دو. اللہ کیا فرما رہا؟ آزماؤں گا میں، حبیب خوشخبری آپ دو. میں بھوک دے کے آزماؤں گا، خوف دے کے میں آزماؤں گا، میں آزماؤں گا، جان لے کر آزماؤں گا، مال کو نقصان پہنچا کر میں آزماؤں گا، اولاد کو نقصان پہنچا کر میں آزماؤں گا. حبیب آپ بشارت دو. الصابرین، جس کو صبر کرنے والا. وبشر الصابرین، بشارت دے دیجیے صبر کرنے والا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کے اوپر یعنی صبر کرنے والوں پر مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود ہیں اور اللہ کی رحمت ہے ان کے اوپر. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. کسی سے کچھ امتحان، کسی سے کچھ امتحان ہوا، کسی سے بھوک کا ہوا، کسی سے خوف کا ہوا، کسی سے پیاس کا ہوا. ادھر پیاس کا امتحان اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے ہوا اور زمزم دے دیا گیا. ادھر جان کا امتحان ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا دمبے کے ذریعے جان بخشی گئی. ادھر اولاد کا امتحان ہوا، ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر پر چھری چلائے، دمبے کے عوض اولاد کی جان بخش دی گئی. امتحان تو پورا ہوا، چھری چلا دیے گلے پر اپنے بیٹے کی اللہ کے حکم پر، بخشی گئی. کسی کو بیماری کا امتحان ہوا، کسی کو خوف کا امتحان ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان میں خوف تھا، کسی سے خوف کا امتحان ہوا، کسی سے مال کا امتحان ہوا، کسی سے کچھ امتحان ہوا. لیکن یہ کربلا کا کیسا میدان ہے کہ بھوک کا بھی امتحان، خوف کی بھی آزمائش، بھوک سے بھی آزمائش، خوف سے بھی آزمائش، اولاد کی بھی آزمائش، جان کی بھی آزمائش، مال کی بھی آزمائش، ایک ہی وقت میں ساری آزمائشوں سے گزرا. یہ
یہ خاندان نبوت کا سارا کنبہ آخرکار شہادتیں پائی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کو رہتی دنیا تک کے لیے امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنوں کی جان دے کر دین اسلام کو زندگی بخشی۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں، باطل کے ہاتھ میں اپنی تائید لے کے اپنا ہاتھ دے دیا، اور شہادت کے بعد بھی یزیدی سر لے جا پائے، امام حسین کا ہاتھ نہیں لے جا پائے۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، اور یہ جب سیاسی دین اسلام کی بقا کے لیے امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ وہ مخالف صرف تو دین وہاں برباد کرنے ہی آیا تھا، دین کو خاندان نبوت کو ختم کرنے ہی آیا تھا، لیکن یہ جو 72 شہید ہوئے دین اسلام کے لیے شہید، دین اسلام کو زندگی بخشی۔ اللہ کی بات میں دعا کرتے ہیں الہ العالمین مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے پروردگار، ہم نے جو تیرے حبیب علیہ السلام تسلیم کے نواسوں کا، آپ کے خاندان نبوت کے جانثاروں کا، کربلا کے شہداء کرام کا جو ذکر خیر صدق دل سے کیا ہے، اے پروردگار عالم مولا اس ذکر کے سننے اور سنانے کو قبول فرما، پروردگار اس اہتمام کو قبول فرما، اس کے اہتمام کرنے والوں کو اپنے لیے قبول فرما۔ اے پروردگار عالم مولا ہم تمام کو دین اسلام پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حسینیت کو اپنانے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ نے جس دین کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اور جو پیغام آپ کی ثابت قدمی اور شہادت کا ہے، اے پروردگار آپ کے ہر اس پیغام پر ہمیں ثابت قدم ہو جانے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا کربلا کے میدان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان شہادتوں کے صدقے تو فیل الہ العالمین مولا بلا امتحان بلا آزمائش ہمیں الہ العالمین ایمان کے درجے سرفراز فرما، میدان محشر کی اور ناکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین مولا اس کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تمام شہداء کرام کے صدقے فیل میں ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے۔ الہ العالمین مولا اپنے بال بچوں کو قربان کر دینے والے ان شہداء کرام بالخصوص شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے صدقے فیل الہ العالمین ہم کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم رکھ اور ایمان پر معتقہ فرما۔ الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، بزرگان دین کے آستانوں کی، مسلمانوں کے مکانات کی اور تجارت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اپنے پروردگار عالم مولا ہر ترقی کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو غفلت سے الہ العالمین نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین مولا مسلمانوں کو خود غرضی سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کو الہ العالمین مولا ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنا دے۔ اے پروردگار عالم مولا ہم کو دین اسلام کے لیے جینے اور دین اسلام کے لیے مرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم مولا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہیدوں کے صدقے تو فیل الہ العالمین مولا ہم سے دعائیں کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، ہماری ہر دعاؤں کا ہر خیر ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین میں ہر ایک شر سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر سے، اشرار کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنیوں سے، خبیث شیاطین و جنات کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کی جادوگری کے شر سے، اور الہ العالمین مولا حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے پہ الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی کامیابی کا برکت عطا فرما۔ ہمارے جتنے جائز مقاصد ہیں، جتنے جائز کام ہیں، الہ العالمین
اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما الہ العالمین مولا ہمارے جو کام رکے ہوئے اپنے فضل و کرم سے ان کاموں کو تکمیل تک پہنچا دے اے پروردگار عالم مولا جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں الہ العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ہر طرح کی مشکل اور آفت کو دور فرما دے الہ العالمین ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن عطا فرما چین عطا فرما سکون عطا فرما اطمینان عطا فرما الہ العالمین مولا ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے رہنے بسنے والوں میں الہ العالمین اسلام اور مسلمانوں کی محبت داخل فرما دے ایک دوسرے کو قومی رشتے کے ساتھ حق کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم مولا جتنے بھی بیاری بہنیں ہمارے گھروں میں اللہ کے رشتوں کے اسباب بنا دے جن نوجوانوں کے رشتے میں بھی ان کے رشتوں کے اسباب بنا دے الہ العالمین مولا حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقۃ الخیر میں الہ العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ شیر خوار شہید کے شہادت کے صدقے اللہ جتنے بھی اولاد ہیں ان کے لیے صالح اولاد عطا فرما اے پروردگار عالم حضرت امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کی استقامت کے صدقے ہمیں دین پر استقامت عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وقت آخر دیدار سرفراز فرما اور میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سرفراز فرما جامع کوثر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں کے ہاتھ جامع کوثر نصیب فرما حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنگت میں امام حسین علیہ مقام رضی اللہ عنہ کی سرداری میں جنت میں ٹھکانہ عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین ہماری مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی اہل و عیال کی تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما اے پروردگار عالم مولا ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں ہمارے جتنے احباب دوست جان پہچان والے جتنے مومنین و مومنات انتقال کر چکے ہیں اے اللہ آج کے اس مبارک دن اور شہداء کرام کی شہادتوں کے توفیل میں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ